صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 12 ربیع الاول روئے زمین پر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے مقدس ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں رات تو رات، دن بھی ستاروں کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ مرحبا مرحبا کی گونجیں دنیا کے کونے کونے سے اٹھتی ہیں اور خلاؤں میں پھیل جاتی ہیں۔ خوشیوں کے میلے، رونقیں مسرتیں چاروں طرف ہجوم در ہجوم جھومتی اور رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ گلی گلی، شہر شہر سے روشنیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھوٹتا ہے جو نور مجسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سے آگاہ کرتا ہے۔ گھروں، عمارتوں، گلیوں، محلوں کو ٹمٹماتی، جگمگاتی، مسکراتی روشنیوں سے یوں سجایا جاتا ہے جیسے آسمان پر ستاروں کا جال بچھا ہو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنی خوشیوں، محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے چھوٹے بڑے شہروں، دیہاتوں اور شاہراہوں پر جلوس اور ریلیوں کی صورت میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ محبت کے پیکر کی آمد پر چاہتوں کے پھولوں سے مساجد اور راہوں کو سجایا جاتا ہے۔ اس عظیم دن کی رونقیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مقدس ہستی سے چاہت کا اعلان کرتی ہیں، جسے دیکھ کر دل بے ساختہ بول اٹھتا ہے، یا الہی ہر دن 12 ربیع الاول ہو۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے، تاجدار حرم، چشم رحمت بے کشا سور ملن ناز نظر، چشم رحمت بے کشا سور ملن ناز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مجدد امجد صابری، اون امجد صابری، محب امجد صابری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ دن عید کا دن ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ آج کا یہ دن آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور میں چاہوں گی کہ آج کے دن بھی آپ امجد بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ آج امجد بھائی ساتھ نہیں ہیں، لیکن امجد بھائی کے بچے ہمارے ساتھ ضرور ہیں، کیونکہ امجد بھائی ہوں، جنید جمشید صاحب ہوں، ان کے بغیر یہ رونقیں ہماری ہمیشہ ادھوری رہ جاتی تھیں، ان کے بغیر یہ رونقیں ہوتی ہی نہیں تھیں۔
हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि 12 रब्बुल अव्वल हो, मिलाद हो, रमज़ान हो, शब बारात हो और शब महराज हो, मतलब अमजद भाई या फिर जुनैद भाई ना हो, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे। उनका जिक्र करने का मकसद ये है कि हम ना आपको भूले हैं, ना कभी हम आपको भूलेंगे। आज बहुत सारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात जो आपके जहनों में है, हमारे जहनों में है, वो आज हम सारे सवालात करेंगे। मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ मेरे बहुत मोहतरम मेहमान इंतज़ारुल हक थानवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का बहुत शुक्रिया और आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। और मेरे साथ यहाँ पर मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ यहाँ पर सऊद कासमी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर फरहाना अवैस साहिबा मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। सहर आज़म हमारे साथ हैं। सहर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और रुबीना अशरफ साहिबा हमारे साथ हैं। रुबीना जी, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के दिन की अहमियत उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम सीरत नबी पे बात करते हैं। नबी से मोहब्बत का इजहार हम दिल खोल के करते हैं, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी सीरत पे चलते नहीं हैं। ये अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। ये कैसी मोहब्बत है? ये हम कैसे मुसलमान हैं? क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, या फिर हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए? कमाल तो तब हो जब हमारे अमाल भी मुसलमानों जैसे हों, जो हमें हुक्म दिया गया हो। हम कुरान की तिलावत तो करते हैं, आप बताइए चंद लोगों के अलावा तिलावत आप करते होंगे, क्या कभी तर्जमा पढ़ा? तर्जमा पढ़ा, उसको समझा, समझा तो क्या उस पे अमल किया? कि मैं आप पे उंगली नहीं उठा रही, मैं अपनी ज़ात पे भी उंगली उठा रही हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ। बच्चों को हम बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं जहाँ पे बहुत सारे पैसे हम भरते हैं, लेकिन जब मौलाना साहब आके पढ़ाने आते हैं और 1500 मांगते हैं या 1000 मांगते हैं, हम कहते हैं इतने पैसे दें। तो आज शायद खुल के बात करते हैं, किसी को बात, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, अपनी बात कर रही हूँ, तो अपने ज़मीर या अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं। जी, वसीम बादामी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वसीम के बगैर भी ये रौनकें जो हैं वो अधूरी होती हैं। आज वसीम अगर हमारे साथ हैं तो मुझे लगेगा कि जुनैद भाई भी हमारे साथ हैं, मुजद्दिद हमारे साथ हैं, तो मुझे लगेगा कि अमजद साबरी भी हमारे साथ हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये शो कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी जुनैद भाई से, तो आज के शो में जुनैद भाई को हमारे साथ होना था। उन्होंने हमसे वादा किया कि हाँ, मैं आज के शो में ज़रूर आऊँगा, इसलिए मैं आपका डबल शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू। आई नो आपके लिए इस वक्त जितना मुश्किल वसीम बादामी के लिए जुनैद भाई पे बात करना है, कोई शक नहीं, उतना किसी के लिए नहीं है। दिन रात साथ रहना, दिन रात साथ गुजारना, खाना पीना। मैं सोच रही थी कि हम इतनी अजियत से गुजर रहे हैं, हम इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं। हमें जुनैद भाई की बातें जाननी है, हमें जुनैद भाई पे बात करनी है। ये हमारी मोहब्बत है और हमारी सेल्फिशनेस भी है कि हम एक बंदे को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जुनैद भाई की बातें बताएं, और वो कैसे थे, वो क्या कहते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। और मिलादुन नबी हम जो करते हैं वो बात करते हैं। आज 12 रब्बिल अव्वल है। सर, आपसे मैं शुरू करूंगी, 12 रब्बिल अव्वल की फजीलत अगर आप हमें बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलादुन नबी
کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام سے اسلامی جنتری کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحج پر مہینے ختم ہو جاتے ہیں، یہ 12 مہینے ہیں، لیکن فرمایا کہ میں ربیع الاول کے مہینے کو فضیلت دیتا ہوں، اور فرمایا کہ لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومن طبقت تفوق علی الشہور، فرمایا کہ جتنے 12 مہینے ہیں ان پہ فوقیت دے رہا ہوں ربیع الاول کے مہینے کو، اور وجہ اس کی یہ بیان کی کہ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ ربیع کے 3 معنی ہیں، آپ لغت میں جا کے دیکھیے۔ ربیع کے ایک معنی آتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا، جس میں ہم اور آپ اس میں موجود ہیں۔ ربیع کے دوسرے معنی آتے ہیں موسم بہار، اور ربیع کے تیسرے معنی آتے ہیں مجسم بہار۔ تو فرمایا کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور موسم بہار کا تھا، ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجسم بہار بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ آج عالم اسلام کے لیے جو ہے بہار کا مہینہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ولادت وہ ہے کہ جو ہر بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ قابل تقلید نہیں ہے، یعنی with due regards، یہ سمجھنے کی بات ہے، میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یہ قابل تقلید نہیں ہے کہ بھئی ایسے پیدا ہوئے، انگلیاں ایسی تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، منہ ایسا تھا۔ قابل تقلید یہ ہے کہ جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور اب آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اب آپ رحمت للعالمین ہیں، تو فرمایا کہ اب جو یہ قدم اٹھائیں گے یہ دوسری ولادت ہے، فرمایا کہ اب اس کو جو ہے فالو کرو، اگر تم اس کے مطابق چلو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو اصل میں میلاد النبی یہ ہے کہ ہم اس دوسری ولادت کو جو ہے فالو کریں۔ اچھا، اگر میں صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، اس پورے مہینے کا میں بولوں کہ اس پورے مہینے کو ہمیں اسی ہی رونقوں کے ساتھ، اسی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جس طرح پورا سال کرنا چاہیے، پورا سال کرنا چاہیے۔ اچھا، میں سعود بھائی آپ سے بھی بات کروں گی، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ آپ نے عمرہ بھی کیا، آپ کے کیا احساسات تھے؟ آپ نے حج کیا، آپ کے کیا احساسات تھے؟ میں نبی کی سیرت پہ آپ سے بات کروں گی، اس کے بعد آج ہم یہ بات کریں گے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے نبی کریم کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان حالات میں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، وہ ہم بات کریں گے۔ اور وسیم، میں آپ سے پوچھوں گی آج کے دن آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ کیا بات کرنا چاہیں گے، اور آپ کو اپنی ذات کا مقصد کیا لگتا ہے؟ وسیم، آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت ہی ایک عجیب سی ایک سچویشن تھی کہ بالکل اتنا تازہ ایک غم، مجھے لگتا ہے میری زندگی کا بڑا، شاید سب سے بڑا سانحہ۔ میرے گھر پر بھی کچھ میرے دادا، میری دادی، ان کا انتقال ہو۔ فطرت انسانی ایسی ہے کہ جب انسان خاص عمر تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہوں، ایک فطرت انسانی، آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کا ایک مزاج، ذہن بن جاتا ہے، فطرت ہے کہ یار یہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میں کہوں تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا شوق ہے جو مجھے پہنچا کہ یار یہ کیا ایک دم۔ اور پھر میں نے علماء سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک اچھا دوست عطا کرے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ ہم جب آخری مرتبہ لاہور میں ہم ساتھ تھے، آج سے 1 یا 1.5 مہینے پہلے ایک تقریب میں، تو میں نے انہیں انوائٹ، اور یہ جملہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا، پہلی مرتبہ اور پھر آخری مرتبہ ان کی زندگی میں کہا میں کہ میں اس شخصیت کو اسٹیج پہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں نمازوں کے بعد دعاؤں میں کہ شاید میری کوئی ایسی نیکی تھی کہ اس نے مجھے جنید جمشید کیا۔ اور پھر وہ، لیکن آج اب چونکہ 12 ربیع الاول اور ظاہر ہے یہاں جنید بھائی نے ہونا تھا،
میں نے بہت سوچا اور میں اپنے طور پر ایک نتیجے پر پہنچا, اور پھر میں نے ابھی راستے میں آتے ہوئے بھی علماء کرام سے بات کی میں اس نے مہینے میں بالکل انہوں نے ربیع الاول کے مہینے ربیع الاول کے مہینے میں پائی. یا ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے, وہ اوپر جا کے سجائے گا. بالکل, اور دونوں نے سجائی ہوئی ہے نا. ان کو رمضان کا مہینہ ملا ہے, جی ہاں, ان کو رمضان اور روزے میں, اور ان کو 12 مطلب ربیع الاول کے مہینے میں. اچھا جی, اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سوال بتا سکتے ہیں. میری ٹیم کو کال کر کے اپنا سوال لکھوا دیں, اور وہ یقیناً آج ہم اپنے شو میں وہ سوال پوچھیں گے. ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الصلاۃ علی المختار فی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ دن بہت مبارک ہو, اور 12 ربیع الاول پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. جی تو میں ایک نتیجے پر پہنچا, اور میں نے آتے ہوئے کچھ علماء کرام سے بات کی. آخری میں نے ایک عالم سے بات ابھی یہاں اسٹوڈیو پہنچنے سے 10 منٹ پہلے فون پر کہ میں نے کہا میرے دل سے مجھے جو آواز آتی ہے وہ یہ کہ یہ غم, جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے اس سے بڑا صدمہ کبھی نہیں ہوا, لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ بھائی ہم, یہ آقا کی محفل ہے, آقا کا میلاد ہے. تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ اگر میں یہ بات کہوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کسی اعتبار سے, یہ ٹھیک ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد و آل محمد کے غم پر ہماری ساری خوشیاں قربان ہیں, ان کی خوشی پر ہمارے سارے غم قربان ہیں, ان کے نام پر ہمارے ماں باپ قربان, ہماری جانیں قربان, ہماری زندگی, ہمارے دوست سب تو یہ تو فطرت ہے کہ وہ غم میں ان کچھ لمحات میں وہ بھلا نہیں سکتا چونکہ میں انسان ہوں. لیکن اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس خوشی پہ کائنات کے سارے غم قربان ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے. کیا بات ہے, اور بہت. میں یہی سوچ کے آج بس میں آیا ہوں کہ آقا کا میلاد ہے, تو آج تو ہے یہ خوشی کا دن, اور میں تو اور اس سے بہتر دن کیا ہوگا کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کریں. اور بالکل آج, اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے اگر دعا چاہتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ شو میں دعا کروائیں, آپ ہمیں کال کریں, ان کے نام لکھوائیں. انشاءاللہ تعالیٰ نام لے کر ہم آپ کے پیاروں کے لیے دعا مانگیں گے. اور میں چاہوں گی کہ وسیم آپ یہاں پر ہیں, اور اس خوشی کے موقع پہ اگر آپ نعت سنا دیں. میں چاہتا ہی ہوں کہ آج رسول اللہ کے نام سے یہ مہینہ منسوب ہے, یہ محفل منسوب ہے, لیکن ابھی محفل کی بھی ابتدائی لمحات ہے. تو میں جو حمدیہ کلام, جو دعائیہ کلام ہم ساتھ پڑھتے تھے, الہی تیری چوکھٹ, اللہ, کیونکہ آج کے دن دعا سے بہتر دن اور کیا ہو سکتا ہے. تو میں پہلی مرتبہ زندگی میں اکیلے, میں نے کلام سے پہلے اکیلے نہیں پڑھا ویسے تک, آپ لوگوں کی اجازت ہے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا. یہاں تک کہ کلام جنید بھائی پڑھتے تھے اور پھر مجھے وہ اشارہ کرتے تھے, اسی لیے میں نے اب تک یہ کلام دیکھ کے پڑھا ہے, تو مجھے یاد نہیں تھا. یہ کلام ہمیشہ وہ پڑھتے تھے, اس کے بعد سے میں آگے پڑھتا تھا. لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کی آنچل میں گناہوں کی لپٹ
سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بدامی نے جیسے جنید بھائی کے ساتھ یہ پڑھتے تھے ہمیشہ، اور یہاں پہ مجدد اور سارے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. مجھے بتاؤ بابا کی کوئی قوالی پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ مائک کام کر رہا ہے آپ کا؟ پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. بتاؤ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے؟ اوکے. وہ تو ہمیشہ آئیں گے نا، وہ تو ہمارے دلوں میں ہے نا، ہم ان کو کبھی بھول بھی نہیں سکتے، ہے نا. اور مجدد آپ بتاؤ. ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کتنے یاد آتے ہیں اور کیسی فیلنگ آتی ہے. لیکن جب ان کی کوئی قوالی پڑھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ میں بابا کی قوالی پڑھ رہا ہوں، ہے نا. آپ بتاؤ. یہ ہنستا رہتا ہے بھائی، روبینہ جی یہ صرف ہنستا ہے، وہ بھی بہت ہے نا، وہ بھی ہنستا اور ہے. میں یہی کہی تھی کہ جو یہ درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ کا کیا نام بیٹے؟ مجدد تو بالکل بنے بنائے امجد. ہاں یہ اس کو دیکھتے ہوئے امجد بھائی بچپن میں ایسے ہی ہوں گے، بالکل ایسا لگتا ہے. یہ تصویریں بھی ساتھ میں ان کی میں دیکھتی ہوں امجد بھائی کی اور مجدد کی، بالکل کاپی ہے نا. تو بھائی ہمارے پاس امجد بھائی تو ہے نا، امجد بھائی تو ہمیں تین امجد بھائی ہمارے پاس. سب سے زیادہ کون محنت کرتا ہے آج کل؟ ابھی تو اتنی نہیں جا رہی کیونکہ ایگزامس چل رہے ہیں ہمارے. چل رہے. ٹھیک ہے. روز سیٹرڈے سنڈے کو 1-2 گھنٹہ دیتے ہیں، ہم ریہرسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، روز 2-3 گھنٹے. صحیح ہے. اچھا چلیے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور فرحانہ اویس صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. روبینہ جی سے پوچھیں گے ان کے احساسات کیا تھے. سعود بھائی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ، اور آپ سے بھی خوبصورت سی نعت سنیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے، آج ہم اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به يا اكرم الخلق ما لي من كمال
محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا قرن و بدنی رسولوں کی ہوتی رہی قرن و بدنی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا کون دیتا ہے دینی کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینی کو منہ چاہیے ارے دینی والا ہے سچا ہمارا نبی دینی والا ہے سچا ہمارا نبی دینی والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا کیا خبر کتنی تاریخ کھلی چھپ گئی کیا خبر کتنی تاریخ کھلی چھپ گئی کیا خبر کتنی تاریخ کھلی چھپ گئی ارے پرنا ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی پرنا ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت سے سبحان اللہ ایک دفعہ پھر آپ سب کو 12 ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو اور آج پلیز دعاؤں میں سب کو یاد کیجیے گا اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے گا اپنے جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کے لیے بھی دعا کریں اور آج میں چاہوں گی جو بھی دلوں میں نفرتیں ہیں شکایتیں ہیں سب ختم کر دیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس کے بعد کاش رہ جاتا ہے یا پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا کاش ہم نے ویسا کیا ہوتا آج ہم اپنے نبی کی سیرت پہ بات کریں گے اور آج جو ہمارا فوکس اس بات پہ ہے کہ کیا ہم مسلمان تو ہیں لیکن کیا ہم اچھے مسلمان ہیں کیا ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اس پہ ہم بات کریں گے میں فرحانہ جی آپ سے بات کروں گی کہ ہمارے نبی کی سیرت پہ آپ کیا کہیں گی ان کی شان میں آپ کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گی جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک کرے اور ہمارے دلوں میں اس محبت کو اور بڑھائے اور وہ جن کو ہم یاد کر رہے ہیں جن کو سن کے جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ جو ہمارے دلوں میں نعتیں ہمیں سنا کر محبتوں کو اور بڑھا دیا کرتے تھے اس محبت کو اور دلوں کو گرما دیا کرتے تھے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے آمین اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس محفل میں موجود ہیں جہاں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے
ہم اس ذکر کو سن بھی رہے ہیں, ہم وہ ذکر کر بھی رہے ہیں, لیکن یہاں پر آ کر اپنی کم علمی کا بھی بے انتہا احساس ہوتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جن کی اوصاف حمیدہ, جن کے اخلاق کریمانہ اور جن کے کمالات معجزانہ کسی بھی شخص کے لیے اس کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں, اور چاہے کوئی کتنا ہی بڑا خطیب ہو, کوئی ادیب ہو, وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہم اپنی سی کوشش کرتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں جو کہہ سکتے ہیں یا لوگوں کے دلوں تک جس محبت کو اتار سکتے ہیں اس کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ انسانی اوصاف کی انتہا اور انسانیت کی اوج کمال کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت قرار دیا, تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا, کسی نے اللہ کا نور کہا, اور بہت سے ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے رہبر ہیں, آپ سب سے بڑے ریفارمر ہیں. اور گوروں نے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا لا گیور کہا. اور جب علامہ محمد اقبال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو انہوں نے لکھا, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انتہا کر دی کہ جب انہوں نے تمام زمانوں اور انسانوں کا مطالعہ کیا اور انہوں نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, تو بات ہی مکمل ہو گئی. تو گویا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اس نے اپنے اپنے انداز میں اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا ہے, آپ نے کس طرح سے لوگوں کو کور کیا, آپ کے دلوں کو, آپ اذہان کو. اور جتنے بھی لوگ بعد میں بھی اہل علم و دانش آتے رہے انہوں نے بھی اس بات کی گواہیاں دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو جو حیوانیت اور درندگی کی جو جہالت چھائی ہوئی تھی, جو انسانیت کو ختم کر رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روشنی عطا کی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن چراغ قرار دیا, آپ کو رحمت للعالمین فرمایا. اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کرایا تو خود کو رب العالمین کہا, اپنی کتاب کا ذکر کیا تو ذکر للعالمین کہا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو آپ کو رحمت للعالمین فرمایا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں, یعنی کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی رحمت سے خالی ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اللہ رب العزت نے خود کس شان کے ساتھ آگے بڑھایا, اور اس کا ذکر جو ہے پھر آگے جب خود ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ آپ جانتے تھے لیکن ان سے سننا چاہتے تھے. تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا تب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. سبحان اللہ, سبحان یعنی اللہ. ایمان کا کامل ہونا جو ہے وہ آپ کی ذات سے مشروط ہو گیا کہ ہم کلمہ آدھا نہیں پڑھ سکتے, ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک ہم محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتے. یعنی اذان کے الفاظ ہوں, نماز جیسی عبادت ہو جو اللہ رب العزت کے لیے وقف ہے, ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر دیا. اور پھر وہ ذکر بھی کیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو, تو وہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکن جب اللہ رب العزت نے ایک بندے کو, اپنے نبی کو, اپنے رسول کو تعظیم دینا چاہی تو فرمایا کہ آداب وہ ہوں گے جو میں سکھلا رہا ہوں, کہ کس طرح سے بات کرنی ہے اور اپنے لہجوں کو کس طرح سے نیچے رکھنا ہے, کہ اگر تم نے لہجے بھی اونچے کیے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے حوالے سے آداب بھی بتا دیے, طریقہ بھی بتا دیا, اور یہ بھی فرما دیا کہ سلام بھیجو, درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور وہ کس طرح سے پڑھنا ہے اس کا طریقہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا. اور پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ہر پہلو پہ جو کہ اتنا روشن, اتنا منور ہے کہ آنکھیں خیرہ ہوں اور دل جو ہے وہ روشن ہوتے چلے جائیں.
تو ہم بات کرنے کی وہ ہمت نہیں رکھتے, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن ان محفلوں کو سجانے کا مقصد یہ ضرور ہے کہ ہم نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہمارا تعلق کن سے ہے, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو اس طرح سے بڑھائے اور قائم رکھے کہ ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سوال بتا سکتے ہیں, میری ٹیم کو کال کر کے اپنا سوال لکھوا دیں اور وہ یقیناً آج ہم اپنے شو میں وہ سوال پوچھیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ دن بہت مبارک ہو. اچھا استاذ بھائی, آپ بتائیے, آپ ماشاءاللہ مدینہ گئے, مکہ گئے, آپ کے کیا احساسات تھے اور بہت ہی اچھا جو پہلی نظر پڑتی ہے؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے تو آج کا اتنا اہم دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہی بہت بڑا میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. میرا چھوٹا سا ایکسپیرینس رہا ہے, سبھی گئے عمرے پہ. میری اور میری بیگم کی یہی سوچ تھی کہ ہم جب بھی جائیں تو سکون سے جائیں, اس رش میں نہ جائیں جہاں پہ سب لوگ ہوں گے, اور ایک سیدھے کام کریں, اس کو فیل کریں, اس جگہ کو محسوس کریں. یہاں پہ کبھی تو سواری گزری ہوگی آپ کی, اس جگہ پہ کہیں تو بیٹھے ہوں گے, یہ فیلنگز چاہیے. تو ایک مجھ سے زندگی غلطی ہوئی جو میں آج بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. میں نے فون کیا جب مدینہ شریف ہم جا رہے تھے پہلے, اور وہاں سے ہم نے مکہ جانا تھا. میں کسی کو فون کیا, ان کا فون آیا کہ تم کب آ رہے ہو. میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو پہنچ رہے ہیں, تو ذرا صاحب ایئرپورٹ پہ دیکھ لیجیے گا. ان کو بہت غصہ آیا مجھ پہ. کیا بات کر رہے ہو, کیا دیکھ لیں تمہیں؟ ارے بھائی تم جدھر آ رہے ہو وہی دیکھیں گے تمہیں, کوئی نہیں دیکھے گا تمہیں. مہمان ہیں آپ. مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے پورے اس سے معافی مانگی, اللہ سے توبہ کی. مگر بڑی بات آپ کی یہ تھی کہ آپ نے ریئلائز کیا. میں بالکل ریئلائزیشن نہ ہوتی. اور میں جب ہمیں مدینہ شریف نظر آنا شروع ہوا ہے تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں, جویریہ تو روئے جا رہی تھی آنسوں سے, کیونکہ ہم لوگ کی جو فیلنگز تھی وہ شاید ہی تقریباً ایسے ہی فیل کرتے ہیں, بالکل سب کی ہوتی ہے. تقریباً. تو وہاں پہ میں نے صرف ایک دعا کی کہ جو میں نے کہا مجھے معاف فرما دیں. اب میں آپ کا مہمان ہوں, آپ نے میری عزت رکھنی ہے, اور یقین جانیے میں اپنا سچا قصہ بتاؤں کہ اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے, لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز تھا, بہت بڑا اعزاز تھا کہ جب میں نے لینڈ کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, تو نہ میں امیگریشن میں کسی نے روکا مجھے. اس نے دیکھا, ٹھاک, اوکے یا اللہ السلام علیکم. آگے گئے, وہاں پہ 2 سمیں لے کے کھڑے تھے, ایک صاحب, کیا آپ کی سمیں ہی ہیں؟ میں گھبرا گیا, میں وہاں سے آگے چلا. مقصد کہنے کے پورا سفر کیا, نہ کسی ہوٹل والے نے پیسے لیے, نہ کسی کھجور والے نے پیسے لیے. میں اس قدر پریشان رہا اور معافی مانگتا رہا, لیکن میں نے یہ احساس مجھے ہوا کہ واقعی ہی جو آپ مہمان بن کے گئے جن کے مہمان, سبحان اللہ, اور مجھے 1 روپیہ ایون کہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں بڑائی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ مجھے ایک بڑی بلیک گاڑی جو ہے وہ ہو جو یہاں سے مکہ لے جائیں, بڑی گاڑی ہو. تو مجھے نیچے ہوٹل سے فون آیا کہ کوئی بٹ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں, وہ اللہ ان کو توفیق دے ایسے اچھے کاموں کی, بہت ملنا چاہتے ہیں. میں نیچے گیا, کہنے لگے کہ آپ مکہ جانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی. میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے. میں نے کہا کون سی گاڑی ہے؟ جو میرے دماغ میں گاڑی تھی وہی بلیک گاڑی, اور وہی سب کچھ تھا, اور وہی گاڑی مجھے لے کر گئی مکہ. ایسے بہت سے واقعے, جیسا واقعہ انہوں نے بتایا ہے, ایسے بہت سے واقعے سننے میں آتے ہیں. میری جٹھانی گئیں جب عمرہ کرنے اپنے بچوں کے ساتھ پہلی دفعہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس آنے والے تھے, اس رات کو ہماری فلائٹ تھی, تو مجھے لگا کہ ایک بہت خوبصورت سا ہوٹل تھا, وہ ذرا دور ٹھہرے ہوئے تھے حرم شریف سے. تو میں اس میں بچوں سے کہا مجھے ذرا اندر پھرا دو, میں دیکھنا چاہتی ہوں اندر سے کیسا دکھتا ہے. تو بچوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا, آپ پاگل ہو گئی ہیں, کوئی ضرورت نہیں اندر جانے کی, برا لگتا ہے. انہوں نے کہا نہیں صرف دیکھنا ہے. میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں. فلائٹ ان کی جو رات کی تھی وہ ڈیلے ہو گئی. ہوٹل نے ان کو فلائٹ نے جو ایئر لائن تھی انہوں نے اسی ہوٹل میں ان کو اس رات کا سٹے دیا. وہ اسی ہوٹل میں 2 کمروں میں بچوں کا علیحدہ اور ان میاں بیوی کا علیحدہ وہیں ٹھہری.
تو یہ ہے ہم اللہ کے مہمان جب وہاں تو ہوتا ہے اور ڈائریکٹ وہاں پہ کنیکشن. مانگتے ہیں وہ تو بالکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی آپ کے دل میں ہوتی ہیں تو وہ فوراً آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہاں پوری کر دیتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے وہاں. اچھا مجھے نا ایک غصے پہ بات کرنی تھی، کیونکہ آج کل ہم سب میں غصہ بہت زیادہ ہے. عمران بھائی آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق کریمانہ کو اللہ نے آنے سے پہلے ہی اتنے اس کے تذکرے کیے ہیں. اسی چیز کے سب سے زیادہ تذکرے اس چیز کے ہوئے ہیں. وسیم بھائی پیچھے ہم نے جمعہ پڑھانا شروع کیا اس موضوع پہ کہ کسی بھی انسان کی تعریف شروع کریں تو بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں ختم ہو جاتی، لیکن جیسے ہمارے آقا سب سے اعلیٰ، ان کی شان بھی سب سے اعلیٰ. البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں اس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ علیہ السلام کو حکم فرمایا، قم یا شایا، اے شاہ آپ کھڑے ہو جائیے، سأطلقک بوحی، ہم آپ کو ایک خاص پیغام بھیجنا چاہتے ہیں. وہ کھڑے ہوئے تو فی البدی ان کی زبان سے نکلنا شروع ہوا، یا سماء انصتی ویا ارض اسمعی، اے زمین و آسمان تم بھی خاموش ہو کے سنو. ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا، اللہ تعالیٰ ایک بڑا عظیم الشان کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس عظیم الشان کام سے پہلے یرید ان یحول الریف الی الفلا والآجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا، ساری کائنات کو سجانا چاہتے ہیں، صحراؤں میں نہروں کو چلانا چاہتے ہیں، اور پوری کائنات کو سبزے کی چادر سے ڈانپنا چاہتے ہیں. یہ کیوں سجانا چاہتے ہیں ساری کائنات جیسے آج ہم نے سجایا ہوا، کیوں سجانا چاہتے ہیں؟ آگے جواب دیا، یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اپنا لاڈلا پیغمبر بھیجنا چاہتے ہیں. ان کی سب سے پہلی سبحان اللہ، ان کی سب سے پہلی جو آپ نے سوال کیا، میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ اس کا جواب میں دلیل کے ساتھ دوں. سب سے پہلی جو صفت بیان کی، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں مٹھاس ایسی کہ دشمن سے بات کرے تو وہ بھی اپنا بن جائے، اور ان کا دل ایسا کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی نفرت نہیں، اور کبھی چیخ کے پکارنا ان سے کبھی ہوگا ہی نہیں. لا یقول الخنا، اور آخر میں فرمایا احب لہ کل خلق کریم، جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی. اور فرمایا کبھی زبان سے سخت جملہ نہیں بولیں گے. تواضع ان کی یہ ہوگی کہ لو یمر الی جنب السراج لم یطفی من سکینتہ، ان کی تواضع کی انتہا یہ ہوگی کہ چراغ کے اوپر بھی پاؤں آ جائے تو وہ بجھنے نہ پائے. اور مقام اور شان یہ ہوگی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ رب نے ادن منی 3 مرتبہ کہہ کے کہا کہ اور قریب آئیے، اور قریب آئیے. اور مقام یہ، اور تواضع کیا کہ لو یمر الی جنب السراج لم یطفی من سکینتہ، کہ اگر چراغ کے اوپر بھی پاؤں آ جائے تو وہ بجھنے نہ پائے. حبار ابن اسود جس نے حضرت زینب کو شہید کیا، برچھا مارا، کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں. صنم بہن مجھے یاد ہے میں اپنے ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کو لے کر گیا، اس کے 2 سٹچ لگنے تھے، جیسے بچے شرارتیں کرتے کرتے گر جاتے ہیں. بڑی بڑی ڈیڈ باڈیاں وسیم بھائی آپ نے بھی ہم نے بھی دیکھی، اٹھائی اپنے ہاتھوں سے. اللہ نے مردوں کو یہ ہمت دی ہوتی ہے، لیکن ایک آنسو بھی کبھی نہیں آیا. ایک جنید ہے، میں قسم اٹھا کے کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا، ابھی آپ نعت پڑھے تھے تو مجھے وہ سارا سلسلہ، مجھے کبھی اتنا رونا نہیں آیا. ابھی آپ نے وہ یادیں ساری یادہ کرا دی. بہرحال بیٹی کو میں لے کے گیا، 2 سٹچ لگنے تھے، اللہ کی قسم میں نہیں برداشت کر سکا، میں بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا. اور امام الانبیاء کی بیٹی کو برچھا مارا گیا حضرت زینب کو، اور وہ بندہ سامنے آ رہا ہے حبار ابن اسود، اس سے بڑھ کے کیا غصہ ہوگا. وہ بندہ سامنے آ رہا ہے اور کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، آپ نے یوں ہاتھ پھیلا کے سینے سے لگا دیا. حضرت وحشی آ رہے ہیں، وحشی آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا چند لوگ تھے جن کے متعلق حکم دیا تھا کہ یہ نظر آ جائے ان کو اڑا دو، ان میں سے وحشی بھی تھے. وہ سامنے آ رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وحشیون، آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، آنے دو. ان کو بھی گلے لگا لیا. ہمت اتنی نہیں تھی کہ دیکھ بھی سکیں، ہمت اتنی نہیں تھی کہ دیکھ بھی سکیں. کہتے تھے وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا. دیکھنے کی ہمت نہیں، اس کو سینے سے لگا رہے ہیں.
کیا کیا واقعات میں عرض کروں. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار, عبداللہ بن ابی جس نے ہر موقع پہ آقا علیہ السلام کو اذیتوں کی انتہا, یہ جو احد کے موقع پہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے, ذریعہ کون بنا؟ یہی بنا. ہر آستین کا سانپ تھا, اس کے لیے اس کی قبر میں اتر رہے ہیں, اپنا کفن بھیج رہے ہیں, منہ کھول کے اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے. آخری ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اخلاق کریمانہ کیا تھے. ایک دفعہ ایک صحابی ہیں, حنین کے موقع پہ چونکہ شروع میں شکست کی کیفیت ہوگی تو مسلمان اس طرف کچھ جا رہے تھے, تو ایک صحابی بھاگتے بھاگتے ان کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے اوپر آ گیا, جس نالین مبارک کے اوپر ہندو شاعر کہتا ہے, اللہ اکبر, گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے, دولت کونین کو دامن میں چھپا لے, کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے. یعنی ایک طرف چاند سورج, ایک طرف ساری کائنات کی دولتیں آ جائیں, کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے, تجھے کیا چاہیے, سونا چاندی ہیرے جواہرات, تو کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے, تو نالین محمد آنکھوں سے لگا لے. اس نالین شریفین کے اوپر ان کا پاؤں آ گیا, جہاد والا جوتا پہنا ہوا ہے, وہ سخت جوتا, آپ علیہ السلام کا پاؤں زخمی ہوا, تو آپ نے چھڑی ہاتھ میں تھی, انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی, جیسے یہ آواز پیدا ہوئی ہے, درد تو نہیں ہوئی نا, تو یوں زرہ پہ یوں ماری اور فرمایا نیچے میرا پاؤں بھائی, اوجعتنی, مجھے بڑی درد ہو رہی ہے, پاؤں پیچھے کرو. انہوں نے دیکھا تو جیسے بہن نے بھی فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا اور ہمارے آقا کے اخلاق بتایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور رو پڑے کہ آواز اونچی کرنے پہ سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے, میں نے تو پاؤں زخمی کر دیے, میرا کیا بنے گا. تو آپ نے ان کو بھیج دیا, ساری رات روتے رہے, ساری رات سنم ہے روتے رہے, پتہ نہیں کیا وحی آتی ہے. صبح جب ہوئے تو آپ نے قاصد بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ. بلایا تو کلیجہ جسے کہتے منہ کو آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا آرڈر آیا اوپر سے. بلا کے فرمایا بھائی مجھے معاف کرنا, میں نے کل تمہیں چھڑی ماری تھی. اور اگلی بات, وہ سامنے 60 اونٹ کھڑے ہیں, آج کی 60 لینڈ کروزریں, تو میں نے کل تیری بے کرامی کی تھی, اس کے بدلے میں یہ 60 اونٹ تجھے گفٹ کرتا ہوں. یہ آپ نے موضوع ایسے چھیڑ دیا کہ کیا بات. اس میں ایک چیز کو میں اضافہ کرنا چاہوں گی, چھوٹا سا اگر ٹائم ہے تو. کافی دیر سے بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک یہیں سے شروع کریں گے. اور ابھی اتنی خوبصورت باتیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم کب بنیں گے ویسے لوگ, اور فرحانہ جی نے اتنی خوبصورت بات کی. اینڈ یو رائٹ, آپ بالکل صحیح ہے, ہم دوسرے کے تو مسلمان بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تم اچھے مسلمان بنو, خود کو نہیں بناتے. ہم واقعی محفلوں میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, بٹ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون غلط ہے تاکہ مجھے کوئی پوائنٹ ملے. اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں. لیکن اس میں سے ایک سوال میں آپ سے نیکسٹ اس میں پوچھوں گی بریک کے بعد, کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے سامنے کوئی غلط چیز کر رہا ہے یا غلط حرکت کر رہا ہے یا غیبت یا جھوٹ, جو بھی اس طرح کا کوئی غلط کوئی چیز, کیا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو جا کے بولیں یا ہم آنکھیں بند کر دیں؟ ٹھیک ہے, یہ مجھے اس بات پہ میرا یہ آیت کے طریقہ کیا ہونا چاہیے ہمارا, اس پہ مجھے یہ آیا. بٹ خود مسلمان پہلے اچھے بنے, باقی اللہ جانے اوندھی ہو جانے باقی جو شخص ہے. چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. اور اکثر لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں کہ جی رسول اللہ کی زیارت ہوئی, تو وہ زیارت پہ ہم بات کریں گے کہ کافی لوگ, جیسے اکثر میں نے سنا ہے کہ جن کو اتنی بڑی زیارت نصیب ہو رہی ہے, جو چہرہ ان کے سامنے آ رہا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا آپ لوگ ایکسپلین کر دیجئے گا. ایک چھوٹا سا بریک. اور وسیم بادامی سے میں پوچھوں گی, کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ اتنی خوبصورت محفلوں کو وہ اس طرح سجائیں گے, اس طرح بات کریں گے, ان کی رونقوں کا حصہ بنیں گے؟ کیا بچپن میں انہوں نے کبھی یہ خواب دیکھا تھا؟ میں صرف یہ اتنا کہوں گی, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا. ایک چھوٹا سا بریک. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت
تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم خدائی یا محمد نور مجسم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، تصور تھا جس کا ابھی تک خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے ادنا نالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، حاصل کلام جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن دو. تھا نعتوں کا ایک اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اتنی خوبصورت کہ دل چاہتا کہ بس سنتے ہی رہے سنتے ہی رہے. آپ نے اتنی ٹرانسمیشنز کی، اس سے آپ کو کتنا، جیسے مجھے مارننگ شو نے مجھے ایک الگ انسان بنایا ہے. میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سیدھے سے ایک گلی تھی جس میں میں چل رہی تھی، اب میں بہت سارے راستے دیکھتی ہوں. مطلب میں نے مارننگ شو سے یہ سیکھا ہے. آپ نے کیا سیکھا، اور کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا مقام دے گا؟ دیکھیں ایک آپ نے پوچھا نا کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کی ٹرانسمیشنز کبھی ہوسٹ کریں گے یعنی کبھی جب مختلف پروگرامز میں جانا ہوتا ہے تو کہیں تعارف ہوتا ہے جی پروگرام 11 تار کے اینکر جی جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹرویو کیا ہے جی، پروفیسر مشرف صاحب کا انٹرویو کیا، ہیڈ آف اسٹیٹس کا انٹرویو کیا ہے جی، وہ آ رہے ہیں. کبھی کسی اور حوالے سے جناب انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ٹرانسمیشنز ہوسٹ کی. کبھی یہ تعارف ہوتا ہے کہ جناب جس کے میں اپنے آپ کو قابل تو نہیں سمجھتا، لیکن کہ جناب ثنا خان محمد و آل محمد جی آ رہے ہیں، نعت خانے کے لیے آ رہے ہیں. تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے اچھا تعارف تو کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو اگر ان کے نام سے آپ کو منسوب کر دیا، آپ مطلب آپ کی کیا مطلب کیا جملے کہتے ہوئے بھی بہت کیا کہ ان کے نام سے ہم کیا منسوب ہوں گے. لیکن تو مجھے ہمیشہ شعر یاد آتا ہے کہ اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں، اور ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. تو یہ تعارف تو سب سے اچھا تعارف یہ رکھتا ہے. اور میں نے ہمیشہ جب پہلی نشریات 2013 جنید جمشید صاحب کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں سیٹ پر ہماری اس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ میں سیٹ پر جاؤں گا اور پھر آپ کو بلاؤں گا. اس کے بعد میں انفرادی طور پر ذات خداوند تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار اس لیے ہوں کہ اس نے مجھ جیسے انتہائی گناہ گار اور خطا کار انسان کو، اگرچہ مجھے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے کرنٹ افیئرز کے پروگرامز کے علاوہ مختلف کئی حوالوں سے پروگرامز کرنے کا موقع دیا اس پلیٹ فارم نے، جس کا میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن یہ میری ذاتی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میری زندگی یہ کچھ انتہائی اہم ترین لمحات میں سے اس لیے ہے کہ مجھے ہر مختلف قسم کی نشریات کو ہوسٹ کرتے ہوئے یہ لالچ اور یہ خواہش ہوتی تھی کہ شاید یہ میرے کیریئر کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی. اس نشریات کو ہوسٹ کرتے ہوئے مجھے یہ خواہش اور لالچ ہے کہ شاید یہ میری آخرت کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز. یہ ہم سب کی آخرت کے لیے یہ اگلے 30 دن یا اگلے 29 دن بہت اچھے ثابت ہوں. میں اس ٹرانسمیشن کی، اس شہر رمضان کی رونقوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا میرا تو ان سے ایک خاصا ذاتی تعلق بھی ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، کئی نوجوانوں کے رول ماڈل بھی ہیں، زبردست نعت خان بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، اور انتہائی خوبصورت شائستہ انداز میں دعوت اسلام بھی دیتے ہیں. تشریف لا رہے ہیں جناب جنید جمشید صاحب. جنید بھائی آئیے. تو میں نے کہا تھا کہ مختلف، لیکن یہ والا جو سٹیج ہے یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز، اور یعنی یہ سوال میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو آپ کو سب سے اچھا کیا لگا. یہ سوال مشکل اس لیے نہیں ہے، بہت ہی آسان سوال ہے یہ، اس لیے کہ یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں مجھے یہ امید ہے کہ باقی جگہوں سے یہ امید ہے. انسان ہے ہر جگہ ہر بات سوچتا ہے کہ یار 2 لوگ زیادہ پہچان لیں گے یار. اس سٹیج سے مجھے یہ امید ہے کہ شاید کچھ ایک کام ایسا ہو جائے گا کہ وہاں پر بھی کوئی ہو جائے. ویسے بھی حدیث پاک ہے نا کہ تم میں سے بہتر یا خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ اور رسول کیا ہی نام لینے کے لیے مختص ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واقعی اللہ اور اس کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی یہ پہچان بن جائے. اور آپ نے کہا تبدیلی والی بات، تو وہ کیونکہ جب میں نے یہ ٹرانسمیشن کرنا شروع کی
تو مجھے اپنے اندر جو ہے نا مطلب زیادہ انسان شرمسار زیادہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اب ذمہ داری اور زیادہ ہے، اب معاملہ اور بہت نازک ہے، کیونکہ اب آپ ایک کائنڈ آف لوگ آپ کو پھر ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو پھر میں نے کوشش کی ہے، پتہ نہیں کتنی کامیابی نہیں، اور آپ پھر یہ بات یہ بار بار کہہ رہا ہوں، میں زبردستی تذکرہ نہیں لا رہا، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ کامران خان صاحب پاکستان کے مشہور و معروف اینکر ہے، میں حوالے سے دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے میں نے ایسی بات بیٹھ کے بنا لی ابھی۔ ہم پچھلے دنوں سفر پہ تھے، امریکہ میں تھے، تو ان کی پروڈیوسر میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار میں تمہاری ذات میں کچھ بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں میں نے پچھلے 3-4 سالوں میں، پرسنل ٹریٹس کے حوالے سے، تو اس میں کیا جو ہے وہ اس میں جنید بھائی کا بھی کوئی کردار ہے؟ تو میں نے ان کو جواب بھی دیتا اس میں ایک ہی آدمی کا کردار ہے جس کا نام جنید ہے۔ تو میں نے لوگوں کو اچھا اب ظاہر سی بات ہے جب ہم آقا کا ذکر کر رہے ہیں پھر کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم آبویسلی کمپیریزن تو خدا نہ خاصا یہ وہ تو بن ہی نہیں سکتا، کسی بشر سے ان کا کمپیریزن تو بن ہی نہیں سکتا، تو خدا نہ خاصا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن میں انسانوں کو ہی ہم مثالیں پہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے جتنا لوگوں کو معاف کر دینے کا، میں ذاتی اپنی جو برائیاں سوچتا ہوں اس میں سے ایک مجھے کہ جناب غصہ بہت آ جاتا تھا، ابھی پہلے کی نسبت بہت کم ہے، اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک دو مہینے پہلے تک بھی آتا تھا، مجھ پہ بھی آ چکا ہے کو غصہ، اور بہت چھوٹی سی بات پہ نا۔ ایک چیز میں کہنا چاہوں گی لوگوں کو جو معافی کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ کرام کو اسی ترغیب دینے کے لیے کہ 2 شخص اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک شخص نے دوسرے کے لیے بہت برائیاں کی ہوں گی، غیبت اور اس کی برائیاں، تو وہ جو سامنے جس شخص کو لایا جائے گا جس کی وہ برائی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم اجازت دیتے ہو اس کو معاف کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا نہیں میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسے محلات، کچھ ایسے خوبصورت روشن گھر دکھائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے لگ رہے ہیں، تو وہ شخص کہے گا یقیناً یہ انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے گھر ہیں یا ان کے محلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کا حق ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے تو وہ شخص معاف کر دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سوچ نہیں سکتا کہ جب وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اسے اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے سہر پوچھنا اچھا میں بس صرف آپ کی طرف بالکل آتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے آپ کی لائف میں کیا چینج آیا، یا آپ نے وقت کے ساتھ کیا سیکھا، یا کوئی ایسی بات یا کسی ایک لمحے نے آپ میں اگر کوئی خامی ہو، انسان ہے اور اس پہ آپ نے کنٹرول کیا ہو کہ نہیں یار یہ مجھ میں خامی ہے میں اس کو کنٹرول کروں، تو کوئی ایسا واقعہ ہے؟ سنم میں ویسے تو بچپن سے ہی نعت خوانی کرتی ہوں، مگر جب میں ہوش جب سے سنبھالا اور سمجھا کہ یہ منصب کیا ہے، یہ رتبہ کیا ہے، یہ مقام کیا ہے، اس کو جب میں نے سمجھا تو میں نے کوشش کی، کیونکہ وہی والی بات جو بھی ہو رہی تھی کہ لوگ بھی پھر عام لوگ بھی آپ کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی سی بھی آپ سے غلطی ہو تو لوگ فوراً آپ کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں آپ تو ثنا خواہ ہیں، آپ تو حضور کی نعت پڑھتی ہیں اور آپ نے یہ کام کیا یا آپ نے یہ اس طرح کہا یا آپ میں وہ بڑا پن کیوں نہیں آیا۔ تو میں نے بہت کوشش کی، اور اب میں خیر بہت زیادہ اپنے آپ کو چینج کر تو نہیں سکی، مگر میں نے کوشش بہت کی کہ میں اس منصب کو سمجھوں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، مجھے یہ شرف دیا کہ میں حضور کی نعتیں پڑھتی ہوں، اور یہ چیز آپ کو کتنا سکون دیتی ہے؟ بالکل بالکل سکون دیتی ہے۔ اور وہ جو ہم ایک بات بھی کر رہے تھے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دراصل بہت آسان ہے، اور ہمارا دین کچھ یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے اور بالکل الگ کسی مقام پہ بیٹھ جائیں اور پھر ہم وہ عبادت کے مراحل کریں۔ ہمارا دین دنیا کے معاملات سے ہی ہو کے گزرتا ہے، دنیاوی معاملات کو ہی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرنا، کسی کو معاف کر دینا، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں، یہی تو سارا انہی معاملات میں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی تو دین پہ عمل کرنا ہے، یہی تو ہماری کامیابی ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ دن بہت مبارک ہو۔ عورت کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، عورت کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، اگر وہ آپ بیان کرتے ہیں؟ میرے والد جو ہیں عالم ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہترین انسان تھے۔ وہ جب ہماری شادی ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ بیگم سے آپ جناب سے بات کرنا، تم سے مت بات کرنا، اس لیے وہ تمہاری باندی اور غلام نہیں ہے، آپ جناب سے بات کرنا۔ تو میری بیٹی سامنے بیٹھی، آپ پوچھئے آج تک میں آپ سے بات کرتا ہوں،
कोई भी बात हो, वाह, झगड़ा हो तब भी जब आपसे? भी यही मेरा मतलब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोल मॉडल हैं और उन्हीं से हमारे तमाम आमाल नापे जाएंगे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में छोटी हैं, अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। तो आपने उनसे फरमाया कि चंद दिनों के लिए आप अपने घर चली जाएं, आप मेरी खिदमत करते करते थक गई होंगी। तो फरमाने लगी कि आप ये हुक्म कर रहे हैं या आपकी राय है, मशवरा है। इसमें फ़र्क है कि नबी का हुक्म नहीं माना तो ये मान गया, लेकिन मशवरा टाल दें तो उसमें कोई हरज नहीं। फरमाया कि मेरा मशवरा है। तो फरमाने लगी कि मैं आपको छोड़ के जाने को दिल नहीं चाहता कि मैं आपको छोड़ के जाऊं। और ये अशार पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि फरमाया कि लना शम्सुम वलिल आफाक़ शम्सु, लना शम्सुम वलिल आफाक़ शम्सु व शम्सी खैरु मिन शम्सिस समाई। तर्जुमा यह है, एक सूरज अल्लाह ने आसमान को अता फरमाया और एक सूरज अल्लाह ने बशक्ल शौहर मुझे अता फरमाया। फरमाया कि लना शम्सुम वलिल आफाक़ शम्सु, लना शम्सुम वलिल आफाक़ शम्सु व शम्सी खैरु मिन शम्सिस समाई। मेरा सूरज जो है आसमान के सूरज से बेहतर है। सुभान अल्लाह, और उसकी वजह सुभान बताई। अल्लाह। फरमाया कि फ़इन्न शम्स तलअु बअद फज्रिन, फ़इन्न शम्स तलअु बअद फज्रिन व शम्सी तालिअु बअदल इशाई। आसमान का सूरज फजर के बाद तुलू होता है और जो सूरज अल्लाह ने मुझे अता फरमाया वो इशा के बाद तुलू होता है। क्या बात। तो हम तो अगर अपनी बेगम से कहें कि भाई आप चली जाइए, वो कहेंगे आप आज कह रहे हैं, मैं तो कल से प्रोग्राम बनाई बैठी थी। और मर्सियाँ लिखेंगे हमारे लिए। क्या बात इतना हमने परेशान किया है। अच्छा तो चलिए, असल में औरतों के जो है उनके ये देखिए ना, ब्लाइंड फेथ करके आप पे आ रही है। आप चाहे उसे बर्गर खिलाएं या दाल रोटी खिलाएं, तो हु द हेल यू आर, आप उसे गालियां देने वाले कौन हैं? नमक कम हो गया तो हॉकी लेके खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ सब उसमें जो भी है, अब मैं किसी की स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन ये कि सब हम मुनाफिक हैं इस मामले में। क्या बात। एक सहाबी रसूल आया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ज़माना जाहलियत में मैंने कोई नेकी की, क्या उसका भी मुझे बदला मिलेगा? तो आपने मुस्कुराते फरमाया, क्या तुमने नेकी की? क्या रसूलल्लाह, मेरा एक दफ़ा ऊँट चोरी हो गया, तलाश में निकला, चोर के घर तक पहुँचा तो मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे थे। मैंने वो सारा मुकालमा सुना कि खाविंद कह रहा था कि ये बेटी मेरे हवाले करो, मैं इसको ज़िंदा दफन करना चाहता हूँ। माँ का कलेजा इस बात की कहाँ से इजाज़त दे। अलमुख्तसर उसने बेटी को खींचा, बाहर आया तो मुझे देख के उसको अपनी पड़ गई। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे देख के वो माफ़ी मांगने लग पड़े। मैंने कहा मैं तुझे माफ़ करता हूँ इस शर्त पर कि ये बेटी तू मेरे हवाले कर दे, ये ऊँट भी तुझे गिफ्ट करता हूँ। वो आगे से नखरे करने पे आ गया, एक नहीं 2 ऊँट मुझे दे तो फिर तुम्हें ये बेटी हवाले करूँगा। या रसूलल्लाह, उसके बावजूद मैंने उसको 2 ऊँट दिए और वो बेटी लेके उसको अपनी बेटी बनाया, परवरिश की, हत्ता कि वो जवान होगी उसकी मैंने शादी कर दी और अब तक उसकी खैर खबर लेता रहा। क्या इसका भी मुझे सिला मिलेगा? तो आपकी आंखों में आंसू और रोते पता क्या फरमाया, उसी का तो सिला है कि तो आज सहाबी है रसूल है। और आपने फरमाया जिस घर में पहली बेटी आती है वहाँ रहमत का 500 फरिश्ता आता है। क्या बात। और जिस शख्स को बेटी या बहन की वजह से किसी मोड़ पे तो तकलीफ पहुंचे, मनी बतुली या मिन हादिहिल बनात बिशै कुन्न लहू सितरम मिनन नार, इसके जन्नत में जाने के लिए यही काफी है। सुभान अल्लाह। और वक्त बहुत कम है, सवालात बहुत ज़्यादा हैं और एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मुझे अभी रिसेंटली लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता अपने रिलीजन के बारे में। आप लोग तो बहुत लर्नेड लोग हैं, तो हम तो बस काम ही करते रहे सारी ज़िंदगी। फिर अल्लाह ने उम्रा और हज की सआदत दी तो मुझे लगा मुझे सीरतुन नबी के बारे में कुछ पता करना है और मैं कम से कम इतना तो जानूँ अपने मज़हब को कि कभी कल कहीं बात हो तो मुझे भी कुछ पता हो।
تو میں نے پتہ کیا اور ایک توسط سے کسی کے میں نے پوچھا کہ پلیز مجھے کوئی ایسی کتاب سیرت النبی پہ بتا دیں جو بہت ہی مستند ہو اور پڑھنے میں بھی آسان ہو. تو مجھے اس کتاب سے میری شناسائی ہوئی. میں پلیز دکھانا چاہتی ہوں سب کو. اس کا نام آقا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی جاننا چاہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جاننا چاہیے ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں اور کس کس جگہ سے گزر کر آج ہمارے بڑوں نے, ہمارے پیاروں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے, تو پلیز اس کتاب کو ضرور پڑھیں. دس از سمتھنگ دیٹ ول چینج یور لائف. اور اس کو لکھا کس نے؟ عبدال بیلا صاحب ہیں, حیات ہیں ماشاءاللہ, اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کتاب کی جلدیں ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں اور یہ بکی ہے بیکاز یہ بہت ہی پیارے طریقے سے اور بہت مستند کتاب ہے. آئی وش کہ ہمیں پہلے پتا ہوتا, ہم آج یہ کتاب سب کو تحفہ دیتے یہاں پر اور ضرور منگواتے. لیکن پلیز ضرور اس کتاب کو پڑھیے گا ایک دفعہ پھر. آج آپ کو یہ دن بہت مبارک ہو. اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ امجد بھائی کے لیے دعا کیجیے گا, جنید جمشید صاحب کے لیے دعا کیجیے گا, اور اس بدقسمت جہاز میں جتنے بھی مسافر تھے ان کی فیملیز کے لیے, ان کے لیے دعا کیجیے گا. عبدالستار ایدی صاحب کے لیے دعا کیجیے گا, اور پورے پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا, کل کائنات کے لیے دعا کیجیے گا. اور میں چاہوں گی کہ عمران بھائی اگر آپ دعا کروا دیں ایک دفعہ, اور پھر تھانوی صاحب میں آپ سے آخر میں نعت سنوں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ, یہ سب فقیر, یہ سب بیکاری تیرے سامنے جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ, جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں, پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یا اللہ سب کی جتنی دلی حاجات ہیں اس بابرکت دن کے صدقے سے یا اللہ سب کی ساری حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جس دن وہ دنیا میں تشریف لائے اس سال سب کو آپ نے بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا. یا اللہ, جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں, اس بابرکت دن کے صدقے سے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما, اور جن کو تو نے عطا فرما رکھی ہے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. اے اللہ, آج ہمارے ساتھ جنید بھائی نہیں ہیں جو ہم سب کو بڑا دکھی کر کے گئے ہیں. یا اللہ, ہمارے اس خلا کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے پر فرما. یا اللہ, جیسے وہ خیر کو پھیلا رہے تھے ہمیں بھی خیروں کو پھیلانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ, جیسے وہ امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں بھی امت کو جوڑنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیریں مانگی ہیں ہم سب فقیروں کو, سب بیکاریوں کو وہ عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو, پوری امت کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ, آج مائیں بڑی دکھی ہیں. اے اللہ, آج مائیں بڑی دکھی ہیں. یا اللہ, اولاد نافرمان ہو چکی ہیں. اپنے فضل سے یا اللہ, اپنے کرم سے یا اللہ ہماری ماؤں کو سکھ نصیب فرما. اے اللہ, بچوں کے لیے بھی اے اللہ, آج ہماری مائیں بڑی دکھی ہیں. یا اللہ, ہماری ماؤں کو سکھ نصیب فرما. اے اللہ, آج ہر گھر میں جھگڑوں کی کیفیت ہے. ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں بڑی دکھی ہیں اپنے شوہروں سے. یا اللہ, گھروں میں محبتیں, الفت قائم دائم فرما. یا اللہ, ہر ایک کو برداشت کرنے کی, درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ہر وقت سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تمہاری عاجزی کی وجہ سے ذلت آ جائے گی مجھ سے کل قیامت میں آ کے لے لینا. یا اللہ, ہمیں برداشت کرنے کی, درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, پی ایس میں جو ہمارے بچے اور بڑے شہید ہوئے یا اللہ ان کی بخشش فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ, امجد صابری بھائی, عبدالستار ایدی صاحب, جتنے بھی ہمارے اقربا جا چکے ہیں اس بابرکت محفل میں, ہم تیرے آگے درخواست کرتے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ, تیرے حبیب نے فرمایا بڑا خوش قسمت آدمی ہے جسے تو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یا اللہ, روزانہ ہمیں اپنے در پہ رونے والا بنا دے. یا اللہ, آج ہم در در پہ رو رہے ہیں, ہم سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے. یا اللہ, ہماری ایئر وائی کی انتظامیہ کو یا اللہ پوری دنیا کے اندر خیروں کو پھیلانے کا ذریعہ بنا. جتنی خیریں ہمارے آقا نے مانگی ہم سب فقیروں کو نصیب فرما. جیسے یہاں اکٹھا فرمایا, جنت میں ہم سب کو اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں اکٹھا فرما. یا اللہ, یہ درخواست ہے تیرے آگے, جیسے یہاں اکٹھا فرمایا یا اللہ حرمین شریفین میں ہم سب کو اکٹھا فرما, اور جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں ہم سب کو اکٹھا فرما. جن بھائیوں نے
نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، یا اللہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے سے یا اللہ اسی دن کے اندر تو نے پوری کائنات کو سجایا، یا اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یا اللہ ہمارے اندر بھی تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا دے۔ آج کے دن کو ربیع الاول بہار کو کہتے ہیں، یا اللہ ہمارے اندر بھی بہار پیدا کر دے، غصے کو ختم فرما دے، اچھے اخلاق نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گیا جب زمین سے صبح فلک و نور ان کا جھلک جھلک، گیا جب زمین سے صبح فلک و نور ان کا جھلک جھلک، تھا نشاط بخش جہاں تلک، گیا جامع عرش چھلک چھلک، گیا جب زمین سے صبح فلک و نور ان کا جھلک جھلک، تھا نشاط بخش جہاں تلک، گیا جامع عرش چھلک چھلک، لگے کہنے صلی علی ملک ہوا شہرہ ان کا فلک فلک، لگے کہنے صلی علی ملک ہوا شہرہ ان کا فلک فلک، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔